ایک زمانے کی بات ہے، ایک خوشحال گھرانے میں 3 بہن بھائی رہتے تھے، میمونہ، صفیہ اور شیر علی، جو اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے جی رہے تھے۔ میمونہ ایک ممتاز بزنس وومن تھی۔ صفیہ ایک معروف آرٹسٹ تھی اور شیر علی ایک جوان اور ہینڈسم لڑکا تھا جو اپنی زندگی کے مقاصد کو تلاش کر رہا تھا۔ ایک ویکنڈ پر تینوں بھائی بہنوں نے پہاڑوں میں گھومنے کا پروگرام بنایا۔ وہ اپنی کار میں بیٹھ کر پہاڑوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہ پہاڑوں پر پہنچے تو انہوں نے ایک کیمپنگ سائٹ پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اپنی ٹینٹ لائے اور وہاں رہنے لگے۔ رات کو وہ آگ جلا کر بیٹھے اور اپنی زندگی کے بارے میں باتیں کرنے لگے۔ اسی رات ایک چڑیل ان کے سامنے آئی اور شیر علی کو دیکھ کر دیوانی ہو گئی۔ شیر علی چڑیل کو دیکھ کر ڈر گیا اور اپنی بہنوں کو ڈری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ چڑیل نے شیر علی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے مختلف حربے آزمائے مگر کام نہ بنا اور وہ تینوں بھائی بہن ڈر کر کیمپ کے اندر چلے گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے۔ شیر علی، تم ڈرنا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ ہاں شیر علی، ہم چڑیل کو بھگا دیں گے۔ تم لوگوں کو نہیں پتا وہ بہت خطرناک ہے۔ ہم پھر بھی تمہارے ساتھ ہیں شیر علی۔ ہمیں چڑیل کو سمجھانا ہوگا کہ وہ ہمارے ساتھ کیا کر رہی ہے۔ ہاں، ہمیں اس کے خلاف کچھ کرنا چاہیے۔ کیسے؟ وہ تو بہت طاقتور ہے۔ ہمیں اس کی طاقت کا مقابلہ کرنا ہوگا۔ چڑیل بھی کیمپ کے اندر آ گئی۔ چڑیل نے اپنی طاقت کا استعمال اور بہن بھائیوں کو ڈرانا شروع کر دیا۔ تم لوگ مجھ سے نہیں بچ سکتے، میں تمہیں اپنی طرف کھینچ لوں گی۔ وہ انہیں مختلف طریقوں سے ڈراتی رہی۔ آخر کار چڑیل نے انہیں وہاں سے واپس گھر بھگا دیا۔ چڑیل کو شیر علی بہت یاد آنے لگا تو اس نے شیر علی کا نام لے کر جادو کیا۔ پھر جب رات کو شیر علی سو گیا تو اسے چڑیل خواب میں ملی۔ مگر جادو کی وجہ سے چڑیل ایک پیاری لڑکی کی صورت میں تھی۔ شیر علی کو چڑیل سے پیار ہو گیا اور شیر علی چڑیل کی محبت میں پاگل ہو گیا۔ وہ اسے بھول نہیں سکتا تھا۔ چڑیل نے اس کی محبت کا فائدہ اٹھایا اور ایک حسین لڑکی بن کر شیر علی کے گھر آئی۔ شیر علی اسے دیکھ کر پیار کرنے لگا۔ تم کون ہو؟ تم مجھے کیوں اپنی طرف کھینچ رہی ہو؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں شیر علی۔ شیر علی، یہ چڑیل ہے، تمہیں اس سے بچنا ہوگا۔ لیکن شیر علی پر تو جادو کا اثر تھا، وہ کہاں ماننے کو تیار تھا۔ اسے تو بس چڑیل سے ہی پیار ہوتا چلا گیا اور چڑیل میمونہ اور صفیہ کے ساتھ ہی اس گھر میں رہنے لگی۔ لیکن بدقسمتی سے رات کو چڑیل اپنی اصلی شکل میں آ جاتی اور جادو کا
اثر کمزور ہو جاتا۔ اسی وجہ سے شیر علی کو پتہ چل گیا کہ وہ چڑیل ہے۔ چڑیل نے شیر علی کو بتایا کہ وہ شیر علی کی محبت میں پاگل ہے اور اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی شیر علی۔ تمہیں اپنی طاقت کا استعمال بند کرنا ہوگا۔ ہاں، تمہیں اپنی طاقت کا استعمال بند کرنا ہوگا۔ تمہیں ایک اچھی انسان بننا ہوگا چڑیل۔ ہاں چڑیل، سنا تم نے؟ میں تمہیں قبول کر لوں گا، لیکن تمہیں اپنی طاقت کا استعمال بند کرنا ہوگا اور ایک اچھی انسان بننا ہوگا۔ میں تیار ہوں شیر علی، میں تمہارے لیے کچھ بھی کروں گی۔ ٹھیک ہے، پھر تم ہمارے ساتھ رہو۔ چڑیل اب ایک نیک لڑکی بن کر شیر علی کے گھر رہنے لگتی ہے اور تینوں سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگتی ہے۔ پھر میمونہ اور صفیہ مل کر چڑیل کی شادی شیر علی سے کروا دیتے ہیں اور سب مل کر ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، محبت انسان کو کچھ بھی کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنی عزت اور وقار کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے اخلاق سے اپنے ارد گرد گھومتے جن صفت لوگوں کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔